بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو وہی قرآن اور وہی فرقان، یعنی چلتا پھرتا متحرک قرآن۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان کی زندگی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مثال بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور سیرت النبی میں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ساری گفتگو اسی موضوع پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلا پروگرام جو ہے وہ ہم نے دعوت دین پر کیا تھا، پچھلے سے پچھلا پروگرام، اور جو پچھلا پروگرام ہے وہ ہم نے اقامت دین پر کیا تھا۔ چونکہ جہاں نماز قائم کرنے کا حکم ہے وہاں دین قائم کرنے کا بھی حکم ہے، اور دین جو ہے سب سے پہلے تو اپنے 6 فٹ کے قد پہ قائم ہوگا، اس کے بعد گھر پہ قائم ہوگا، پھر محلے میں ہوگا، پھر گلی میں ہوگا، پھر بازار میں ہوگا، اور پھر ریاست میں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے اقامت کے لیے، یعنی قیام کے لیے وہ محنت شاقہ کی ہے جس کا تذکرہ جو ہے وہ آپ ایک طویل عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اقامت دین کے حوالے سے گفتگو تھی ہماری، تو میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ ہو، پھر انشاءاللہ اگلی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ آپ فرمائیے کہ صحت کیسی ہے؟ میں ناظرین کو پہلے قبل از وقت بتا دوں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، جی جی جی، گرمی تبدیل ہو کے سردی میں آ رہی ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ آپ کو پروگرام کے دوران بھی پتہ چل جائے گا وقتاً وقت۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ رکھے اور سب کے لیے خیر کا، آسانی کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرامز میں ایک تسلسل سے ہم بات کرتے چلے آئے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پچھلے جو پروگرامز تھے اس میں ہم نے دعوت دین کی سنت پر کلام کیا۔ 23 برس کا ایک مستقل عمل دعوت دین کی سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ گزشتہ پروگرام سے ہم نے اگلی بات کو شروع کیا، اور وہ ہے اقامت دین کا معاملہ، یعنی دین کو قائم کرنے کی محنت اور جد و جہد کرنا، اور یہ آج فریضہ امت مسلمہ پر عائد ہوتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جس طرح نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ کا ترجمہ ہر مسلمان کو آتا ہے، یہ نماز قائم کرو، اسی طرح اقیم الدین کا تقاضا بھی ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ پھر اگلی بات ہم نے یہ جانی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین کی دعوت ہی پیش نہیں کی، بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل غالب کر کے آپ نے دکھایا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا ایک مشن تھا جس کو بارہا ہم نے بیان کیا اس سیریز میں، اس پورے پروگرام میں، اور ہمارے تسلسل سے باتیں آ رہی ہیں۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی ذکر آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آپ کو عطا فرمایا، دین حق، دین اسلام عطا فرمایا، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں۔ یہ مشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب ہم 23 برس کی جد و جہد دیکھتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام کی، تو جہاں دعوت اور تبلیغ کا عمل دکھائی دیتا ہے، وہاں ایک بھرپور اجتماعی سطح پر جد و جہد دکھائی دیتی ہے اللہ کے دین کو بالفعل غالب کرنے کے لیے۔ مکی دور میں طائف کی گلیوں کا معاملہ بھی پیش آیا، مکی دور میں صبر کے مراحل بھی پیش آئے، مکی دور میں یہاں تک معاملہ پہنچا کہ ہجرت کرنا پڑی نبی اکرم علیہ السلام کو۔ مدنی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کا معاملہ بھی ہے، احد کا معاملہ بھی ہے، احزاب کا معاملہ بھی ہے، فتح مکہ کا موقع بھی، تب قرآن پاک کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب لوگ جوق در جوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں تلوار بھی اٹھی، اور غزوات کا سلسلہ قائم ہوا، سرایا کا سلسلہ قائم ہوا، اور حق و باطل کے مار کے صدی، سب کس لیے تھا؟ تاکہ اللہ کا دین بالفعل غالب اور قائم ہو جائے۔ یہ کچھ نکات ہے جو پچھلی مرتبہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ البتہ مجھے خیال یہ آ رہا ہے کہ اس وقت
فتنے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایسا دور آئے گا کہ جیسے بارش کے قطرے موسلادھار بارش کی شکل میں بہتے ہیں ایسے فتنے بھی بہیں گے. اسی طرح فتنوں کی بھی اکثریت کا معاملہ یا کثرت کا معاملہ ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ آج کی گفتگو میں ہم تصور دین کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر لیں کہ یہ جس دین کو ہم مانتے ہیں اس کا آل انکلوسیو پیکج کیا ہے. پھر وہ واضح ہوگا تو بٹ نیچرل یہ واضح ہوگا کہ یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. یہ پردے پڑھانے صرف بیان کرنے اور صرف ایک دوسرے کو منتقل کرنا کافی نہیں. اس کا غلبہ، اس کا جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ اس کا آغاز میری ذات سے ہوگا. یہ 5.5-6 فٹ کے وجود سے لے کر نظام ریاست تک اللہ کا دین غالب ہو، یہ اللہ کے دین کا تقاضا اور مطالبہ ہے. اس تعلق سے ہم بات کو اور آگے بڑھائیں گے، اور اقامت دین کے تعلق سے میں چاہوں گا یہ گوشے بھی واضح ہوں. اور پھر بعض اعتراضات آتے ہیں، میں چاہوں گا اس کا بھی تذکرہ آ جائے. اور انشاءاللہ یہ بھی ہم جانیں گے کہ علماء کے ہاں، فقہاء کے ہاں اس کے لیے کیا ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی ہیں. ہم جب کلام کرتے ہیں قرآن پاک کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ہوتا ہے، تو اقامت دین کی اصطلاح آتی ہے، تکبیر رب کی اصطلاح آتی ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کے الفاظ آتے ہیں. اسی طریقے پر اظہار دین کے الفاظ آتے ہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ قرآنی اصطلاحات ہیں بالکل سر آنکھوں پر. فقہا کی اپنی اصطلاحات ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں خامخواہ آپ لوگوں نے اس کو فرض قرار دے دیا، اقامت دین کی جد و جہد کو آپ نے خامخواہ تکلف کیا ہے اور اس کو فرض قرار دے دیا. تو بھائی ہم فقہا کی زبان میں بھی عرض کر دیں گے انشاءاللہ، اور امت کے اسلاف کا حوالہ بھی دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ دین صرف پڑھنے پڑھانے کا تقاضا نہیں کرتا، یہ نفاذ اور غلبہ بھی چاہتا ہے. اچھا، اگر معاف کیجیے گا ناظرین، یہ موسم ہے، میں نے آپ سے پہلی معذرت کر لی تھی. میں نے اس لیے کر لی تھی کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ صاحب یہ کوالٹی مفلڈ ہے اور ساؤنڈ سسٹم اچھا نہیں ہے. وہ بیچارہ بالکل اپنی محنت کے مطابق ساؤنڈ سسٹم اچھا کر رہا ہے، میرا اپنا گلا خراب ہے، ذرا اندر کا ساؤنڈ تھوڑا سا، میرا اپنا ساؤنڈ سسٹم خراب ہے. بہرحال تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ غلبہ چاہیے دین کا، اور دین کے غلبے کے لیے جد و جہد ہے، اور جد و جہد میں مشقت بہت ہے. اور ہماری مصیبت یہ ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، بلکہ میں اپنے آپ پہ رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں، کہ میری مصیبت یہ ہے کہ میں مشقت نہیں کرنا چاہتا. مجھے ہلکا پھلکا اسلام چاہیے، مجھے ہلکا پھلکا دین چاہیے، تشتری میں رکھا ہوا میں اسے اٹھا لوں اسے اور کہوں کہ صاحب میں دین. اصل میں صرف اپنی ذات پہ بھی اسلام کو نافذ کرنا مشقت کا کام ہے، اور وہ مشقت ہم سے ہوتی نہیں ہے. ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے. تو اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ صاحب کیسے دین کا جو ایکچول تصور ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہم اس پہ نہیں کام کرتے. تو آپ کی اجازت سے ہم کچھ عرصے پہلے، شاید برسوں پہلے، ہم نے 2-3 مرتبہ اس موضوع پر کلام کیا ہے اسی ہماری سیریز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بھائی تصور دین کو تو جانیں. ہم نے تصور الہ پر بھی کلام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ناظرین کو بھی یاد ہوگا، اور تصور دین کو بھی ہم نے جانا تھا. ڈاکٹر صاحب ایک لفظ ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں مذہب کا. اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، اسلام بہت اچھا مذہب ہے. نہیں بھائی، اسلام کے لیے قرآن کریم میں لفظ دین استعمال ہوتا ہے. اچھا، مذہب کا لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہمارے ہاں فقہا استعمال کرتے ہیں. فلاں مسئلہ ہے تو مذہب حنفی یہ ہے، یعنی فقہ حنفی کی رائے یہ ہے، مذہب شافعی یہ ہے، فقہ شافعی کی رائے یہ ہے. اس معنی میں لفظ مذہب فقہا استعمال کرتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، ایک لفظ ہم انگریزی میں استعمال کرتے، سبھی استعمال کرتے، ریلیجن کا ایک ہی معنی نکلتا ہے. ہاں، تو ریلیجن کو ہم اردو میں مذہب کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پر. اچھا، اسلام ریلیجن نہیں ہے اس معنی میں جو کہ انگریزی والا ریلیجن ہے. اسلام دین ہے، بعد میں آئیں گے. اب آئیے پہلے ریلیجن کو جانیں. آپ کوئی معروف ڈکشنری انگلش کی لے لیں، آکسفورڈ کی لے لیں، ویبسٹرس کی لے لیں وغیرہ. جب ہم ریلیجن کا لفظ انگریزی میں دیکھتے ہیں تو چند بنیادی معنی سامنے آتے ہیں. A set of beliefs full stop، کچھ عقیدوں کا مجموعہ، یا a set of instructions for the personal life، کچھ ہدایات کا مجموعہ انفرادی معاملات کے لیے بس، یا believe in a supernatural entity، کسی ما فوق الفطرت ہستی پر ایمان رکھنا، فل سٹاپ، بات ختم ہو گئی. یہ ریلیجن کا عام طور پر ہمیں اس کی ڈیفینیشن ملتی ہے انگریزی کی ڈکشنریز میں. تو انگریزی میں ٹھیک ہے، اور دنیا کے جو مختلف ریلیجنز ہیں، جوڈائزم ہو، کرسچینٹی ہو، بدھ مت ہو، جین مت ہو، ان کے لیے ٹھیک ہوگا.
کہ بھئی کچھ پرستش کی کچھ پرستش کی کچھ رسومات روایات، رسومات کہہ لیں، رسومات، پرستش کی کچھ رسومات. ہاں، تو کچھ عقیدوں کا مجموعہ، ما فوق الفطرت ہستی کو مان لینا، کچھ ذاتی امور سے متعلق ہدایات، یا کچھ پرستش کی رسومات. بس یہ انگریزی والا ریلیجن ہے، بالکل ٹھیک ہے. اسلام is not just a religion، اسلام is دین. اسلام انگریزی والا فقط ریلیجن نہیں ہے. اچھا، یہ جملہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام عقیدہ بھی دیتا ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان کا تقاضا بھی کرتا ہے. اسلام پرستش کے اعمال اور عبادات بھی سکھاتا ہے، بالکل ٹھیک. مگر اسلام اتنا ہی نہیں سکھاتا. اسلام صرف انفرادی زندگی سے متعلق کی رہنمائی نہیں دیتا، وہ فرد سے آگے بڑھ کر، جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا، گھر کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، معیشت کے لیے بھی، معاشرت کے لیے بھی، سیاست کے لیے بھی، عدالت کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے. ایک پورا سسٹم ہے اور کوڈ آف لائف ہے، نظام زندگی. اور بجا آپ نے فرمایا اگر لفظ دین کا کوئی ترجمہ انگریزی میں ہم کرنا چاہیں تو بہتر جو لفظ ہے وہ سسٹم ہے. اردو میں بہتر لفظ نظام ہے. تو اسلام سسٹم آف لائف ہے، اسلام نظام زندگی ہے، انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے. خدا را پہلے اس بات کو ہمیں کلیئر کرنا ضروری ہے. اس کی ہم آپ کو مثالیں دے دیتے ہیں. اسلام نے ایمانیات کا بھی تقاضا کیا، توحید ہے، رسالت آخرت، ہم سب جانتے ہیں. اسلام نے موڈس آف ورشپ بتایا، پرستش کے اعمال، عبادات میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، سب ٹھیک ہے. اسلام نے کچھ خوشی غمی کے موقع کے حوالے سے رہنمائی بھی دی ہے. ولادت کا موقع ہے تو عقیقہ بتا دیا، شادی کا موقع ہے تو ولیمے کی دعوت بتا دی، نکاح کا اعلان بتا دیا. اسی طرح میت کا موقع ہے تو جو جانے والا انتقال کر گیا اس کا غسل ہے، کفن ہے، جنازہ تدفین، یہ سب بھی بتایا. لیکن اسلام نے شوہر بیوی کے لیے رہنمائی دی، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، پڑوس کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے رہنمائی دی. یہ مذہب میں نہیں ملتا. ہاں، وہ انفرادی معاملات ہیں نا. اب اجتماعیت کی طرف آ جائیں. اسلام نے معاشرتی ہدایات عطا فرمائی ہیں، ستر و حجاب کے احکامات عطا فرمائے ہیں. اسلام نے تہوار ہمیں عطا فرمائے ہیں. اسلام نے حقوق العباد کا ذکر کیا ہے، لین دین کے معاملات بتائے، اخلاقیات کا تذکرہ کیا ہے، قانون وراثت عطا کیا، کفالت کا تصور ہمیں عطا کیا. اسلام نے معیشت کے اصول بتائے ہیں، سود کی حرمت کا ذکر ہے، جوئے کو منع کیا گیا ہے، سٹے کو منع کیا گیا ہے، حرام کی ذرائع آمدن کو منع کیا گیا ہے، زکوٰۃ کا تصور دیا، عشر کا تصور دیا، کفالت کا تصور دیا، امانت کا تصور دیا. اسلام نے سیاسی امور کے بارے میں رہنمائی دی ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، کتاب و سنت کی عبادت دستی ہوگی، اپنے معاملات کو کتاب و سنت کے مطابق تم چلاؤ گے. عدالت کے بارے میں رہنمائی ہے. اسی طریقے پر ریاست کے بارے میں رہنمائی ہے. جرائم کی بے کنی کے لیے سزاؤں کا تذکرہ بھی عطا کیا گیا، کفالت عامہ کا تصور بھی عطا کیا گیا، اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں رہنمائی بھی عطا کی گئی. دیگر ریاستوں کے ساتھ، دیگر معاشروں کے ساتھ، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہوگا، جنگ کے بارے میں تہذیب سکھا دی، جنگ کے بارے میں رہنمائی دے دی. ہم سب پڑھتے آئے نا. تو خدا را پہلے اسلام کے تصور کو کلیئر کرنا ضروری ہے، تصور دین کا سمجھنا ضروری ہے. ناظرین ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ تصور دین کو پہلے سمجھ لیا جائے. اقامت دین تو بات کی بات ہے، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں ایک انسان اس دنیا میں آ کے مرنے تک جس طرح کی زندگی گزارے گا، جو جو اس کی ریکوائرمنٹ یعنی ضروریات ہوں گی، جو جو اس کے معاملات ہوں گے، اسلام اس کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کے بڑے سے بڑے معاملے تک ہدایات کا ایک پورا پیکج ہے. جی، آپ کی بات اور آگے بڑھتی ہے. بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر بندے کے دنیا سے جانے کے بعد تک کی رہنمائی موجود ہے. بچہ دنیا میں نہیں آیا، ماں باپ کے لیے اس سے پہلے کی بھی رہنمائی ہے. ماں کے بطن میں بچہ ہے، اس کے بارے میں احکامات موجود ہیں. 4 مہینے کا ایک بچہ یا بچی ماں کے بطن میں ہو گئے یا ہو گیا یا ہو گئی ایک بچی، اور اگر ایبورشن کیا جا رہا ہے تو یہ قتل کے مترادف ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بچہ، اور ہمارے ہاں معاشرے میں اسے قطعی اہمیت نہیں دی جاتی. جی، یہ اگر 4 مہینے کا ہو گیا بچہ یا بچی ماں کے بطن میں، یوٹرس کے اندر، اب اسقاط حمل کرائیں گے، ایبورشن کرائیں گے، تو فقہا احادیث کی روشنی میں بتاتے یہ قتل کے مترادف ہوگا. ایک بچہ یا ایک بچی ابھی ماں کے بطن میں ہے اور اس بچے یا بچی کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی احکامات موجود ہیں. یہاں سے چلیں،
بندہ چلا گیا دنیا سے، بندے کے جانے کے بعد اس کا غسل ہے، کفن ہے، دفن ہے، اس کے لیے دعا ہے، جنازہ ہے، وراثت کے احکامات ہیں، اس کی اولاد کے لیے اس کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی تلقین ہے، اینڈ سو آن. تو آپ نے تو فرمایا نا کہ آنے سے لے کے جانے تک، ہم کہہ رہے ہیں آنے سے پہلے سے لے کر جانے کے بعد تک کی ہدایات ہیں، بلکہ معاملات اس سے بھی زیادہ آگے. آنے سے پہلے سے نہیں، مطلب وہ رشتہ ازدواج قائم ہونے سے پہلے کے معاملات. جی اب یہ بات کیونکہ ناظرین کو عجیب پھیل جائے گی، میں عرض کر دیتا ہوں یہ بڑی قیمتی بات ہے. لکھا ہمارے علماء نے، ایک شخص، ایک مرد ہے، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو ایک حق آئندہ جب اس کے وجود سے، اس کے نطفے سے آئندہ کبھی ایک اولاد جو پیدا ہونی ہے، اس اولاد کا یہ حق آج اس مرد پر ہے کہ یہ جس خاتون کا انتخاب کرے نکاح کے لیے وہ متقی ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے. ابھی تو نکاح کب ہوگا، تعلق کب قائم ہوگا، اولاد کب پیدا ہوگی، بات کی بات ہے. ابھی صرف رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اب آپ کی بات بلند ہوتی ہے، جب آنے سے پہلے کی اتنی ہدایات اور جانے کے بعد اتنی ہدایات، تو جب بندہ زمین پر موجود ہوگا اس کے لیے کس قدر رہنمائی موجود ہوگی. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب کو آیت یاد ہے، حجۃ الوداع کا موقع، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا. دین مکمل فرمایا، نعمت مکمل فرمائی. دین نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت. جی، اور اللہ معاف کرے، بعض مرتبہ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو بڑا مشکل حکم ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہ تو بڑی رکاوٹ آ جائے گی، یہ تو بڑا ہم کارنر ہو جائیں گے، ہم پتھروں کے زمانے میں چلے جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ نے دین کو نعمت قرار دیا اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے. آج کی گفتگو کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، ریلیجن کے طور پر نہیں کہ تم نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا مطمئن ہو گئے، تم نے جمعے کی 2 رکعت ادا کر لی تو مطمئن ہو گئے، تم نے سال میں رمضان کے روزے رکھے تو مطمئن ہو گئے. نہ، اسلام ریلیجن نہیں ہے، اسلام دین ہے، اور اللہ نے دین کے طور پر پسند فرمایا. اور اللہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ بٹس اینڈ پیسز میں نہیں چلے گا، یہ کچھ لیا کچھ نہ لیا، یہ نہیں چلے گا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آگے الفاظ بڑے عجیب ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ البقرہ کی آیت 208 میں، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے بے شک. کیا مطلب؟ اگر اسلام پر عمل کی مکمل طور پر کوشش نہیں ہو رہی تو بے شیطان کی پیروی ہو رہی ہوگی. کیوں؟ یہ بات بھی ہم نے برسوں میں کئی مرتبہ، یعنی برسوں سے مراد اس سیریز میں کئی مرتبہ پیش کی ہے. نظام یا تو رحمان کا ہوگا یا شیطان کا. دو ہی پارٹیاں دو ہی ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان. سورہ مجادلہ میں 28 پارے میں. تو دعوتیں بھی دو ہی ہیں، شیطان کی یا رحمان کی. نظام بھی دو ہی ہیں، شیطان کا یا رحمان کا. اللہ فرما رہا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اگر پورے اسلام میں داخلہ نہیں ہو رہا تو شیطان کی پیروی کی طرف بات جا رہی ہے. اس تعلق سے اقامت دین کا موضوع بڑا اہم ہے. گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں بہت پہلے کئی مرتبہ شاید یہ ذکر کر بھی چکا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے ساتھ بالکل سائے کی طرح لگا ہوا، بلکہ ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے. ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق خون کی طرح دوڑتا ہے ہمارے اندر اور بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں بھٹکانے کے. اور ہر آدمی کا شیطان اس کی قابلیت کے مطابق ہوتا ہے. وکیل کا شیطان وکیل ہوتا ہے، مفتی کا شیطان مفتی ہوتا ہے، پروفیسر کا شیطان پروفیسر ہوتا ہے، تبھی اسے وہاں اس لیول تک لاتا ہے. ہم نے کچھ اچھا پھر اطمینان بھی دلا، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ بہت اچھا ہے، بس دین تو یہی ہے. ہمیں اطمینان دلا دیتا اور ہم مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے کہ صاحب ہم تو جو کہ نماز بھی پڑھتے ہیں بھائی ماشاءاللہ، اور ہم تو جمعے کے دن سورہ کہف بھی پڑھ لیتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ تسبیحات بھی پڑھ لیتے ہیں. ہم تو الحمدللہ بہت نیک اور صالح لوگ ہیں. ہم نیک اور صالح صرف عبادات کی حد تک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ہم نیک اور صالح ہیں نہیں، اس لیے کہ ہم پہ جو ذمہ داری عائد ہوئی وہ اقامت دین کی ہے. جی، یعنی نیکی کا پورا تصور سامنے رہے نا. نیکی کے معاملے میں کرنے والے کام بھی شامل ہیں اور بچنے والے کام بھی شامل ہیں. کیا مطلب؟ ہمارے ہاں صرف کرنے والے کام بتائے جاتے ہیں. جی، بچنے والے کاموں سے کیا اور برا؟ سمجھتے بچنے والے کام جو ہیں اس کا ثواب نہیں ہے. ہاں چلیے اس کو بھی دہرا لیتے ہیں. پہلی بات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جامع ترمذی میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے.
اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہے کہ میں یہ نوافل ادا کروں گا، جو کہ ادا کرنے چاہیے، صدقہ خیرات کروں گا، تسبیحات پڑھوں گا، نفل روزے رکھوں گا، فرائض تو ہیں پہلے، تو یہ نیکی ہے، بالکل نیکی ہے، لیکن حرام سے بچنا بھی نیکی ہے۔ اور یہ حدیث بتا رہی تم حرام باتوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جو بندہ اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے، جو بندہ اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے، وہ اس شخص کا مقام پا لیتا ہے جو ہمیشہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں نفل روزے رکھتا ہو۔ کتنا بڑا عمل ہے رات کا قیام اور دن میں روزے، کتنا بڑا عمل۔ دیکھو جو حرام سے بچتا ہے اسی شخص کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہم بھول گئے ہیں یا تصور دین میں کمی واقع ہو گئی کہ ہم کرنے والے کاموں کی طرح تو متوجہ ہے کسی درجے میں، وہ بھی مکمل نہیں، لیکن جو نہ کرنے والے کام ہیں ان سے بچنا بھی نیکی ہے، ان سے بچنا بھی عبادت ہے، ان سے بچنا بھی ثواب ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں رہتی۔ اصل میں ہم نے حلال و حرام کے پیمانے تبدیل کر لیے ہیں، ہمارے اپنے پیمانے ہیں، نیکی اور برائی کے ہم نے اپنے پیمانے بنایا، یہ نیکی ہے اور یہ نیکی نہیں ہے۔ اصل میں جو نیکی کے پیمانے اللہ تعالیٰ نے بنا کے دیے، رسول اللہ نے بنا کے دیے، وہ اصل میں حلال و حرام کے پیمانے ہیں، اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو حرام فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے اور حلال فرماتے ہیں۔ یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں ہے۔ سورہ اعراف آیت 157 اللہ کے نبی علیہ السلام کے اختیارات کا تذکرہ، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے۔ سورہ نجم کے شروع میں آیت نمبر 3 اور 4، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے وہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا حکم اور اللہ کے پیغمبر کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت، اللہ کا حرام کردہ اور اللہ کے پیغمبر کا حرام کردہ ایک ہی بات ہے۔ اس تعلق سے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان تو کرنا ہی، وہ تو ثواب ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن باتوں سے روک دیا اس سے رک جانا بھی ثواب کا کام ہے، اس کا بھی اجر ملنا ہے۔ جی اس کا بھی اجر ملنا ہے۔ جیسے کہ 2 احادیث پیش کی گئیں۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ تصور دین کے درست ہونے کے تعلق سے یہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے کہ بھائی کچھ کرنے والے کام ہیں اور کچھ کام ہیں جن سے اجتناب کرنا ہے، وہ بھی دین کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں کہ حرام خوری چل رہی ہے اور جناب کثرت سے نوافل بھی ہیں، کثرت سے حج بھی ہے، کثرت سے عمرہ بھی ہے۔ تو عمرہ بہت اچھی بات ہے، حج ادا کرنا فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت کے لیے، نوافل بہت اچھی بات ہے، دیگر فرائض بھی لازم ہے، مگر اگر حرام وجود میں جا رہا ہے تو گڑبڑ ہو جائے گی نا۔ حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے مسلم شریف میں، حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے۔ اور بندے نے ایک لباس پہنا 10 درہم کا ہو، 1 درہم حرام کا ہے، 10% اس میں حرام کا ہے، جب تک پہنا رہے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو عبادت کی قبولیت میں، دعا کی قبولیت میں حرام مال بہت بڑی رکاوٹ ہے، تو اس تصور کو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے، مسجد میں وقت لگا دیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، تسبیحات بھی پڑھ لیں گے، اور جو دیگر وظائف ہیں وہ بھی پڑھ لیں گے، اور ہر وقت تسبیح پڑھتے رہیں گے، ماشاءاللہ چہرے پر جو ہے وہ محراب بھی ہوگی نماز کی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن جب دکان پہ جائیں گے، کاروبار پہ جائیں گے، تو کاروبار مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق ہوگا، اور جب کہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کہنے بھئی مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ یہی ہے، اس کے بغیر کاروبار چل نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہو رہا ہے معاشرے میں، اور اس طرف کسی کی دعوت دین تو ادھر کرنے کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں 2-3 پہلو ہیں کہ مسجد میں نے کس کو بڑا مانا؟ اللہ کو۔ اللہ کو۔ تو باہر اللہ بڑا نہیں ہے کیا؟ باہر نکل کے یہ بات ہم بھول جاتے ہیں۔ کاروبار میں اللہ بڑا نہیں ہے کیا؟ گھر میں اللہ بڑا نہیں ہے کیا؟ عدالت میں اللہ بڑا نہیں ہے کیا؟ پارلیمنٹ میں اللہ بڑا نہیں ہے کیا؟ خوشی کے موقع پر اللہ بڑا، کیا بھول جاتے ہیں ہم اللہ کو؟ اب آپ نے کاروبار کی، دکان کی بات کی ہے، پڑھے نا قرآن، نہیں پڑھتے نا ہم قرآن پاک کو، نہیں پڑھتے قرآن پاک کو ترجمے سے، ہم نے ثواب کی کتاب بنا کے رکھا ہوا ہے بس، اور مرحومین کے لیے بس پڑھ رہے ہیں بس۔ حالانکہ زندوں کی کتاب ہے، مردوں کی کتاب بنا دی ہم نے۔ ہاں ہم قائل ہیں نماز ادا کریں، نوافل ادا کریں، صدقہ خیرات کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، یہ نیک عمل ہے،
اور نیک عمل کے بعد زندوں کے لیے بھی دعا کیجئے، مرحومین کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ قبول فرمائے گا، الحمدللہ ہم اس کے قائل ہیں۔ لیکن قرآن اٹس اے بک فار لیونگ پیپل ناٹ فار ڈیڈ پیپل۔ قرآن زندوں کے لیے کلام ہے، مرحومین کے لیے کلام نہیں۔ قرآن پاک مجھے اور آپ سے فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے بھائی، جو مر گیا اس کی تو مہلت عمل ختم ہو گئی نا۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت زندوں کے لیے، مردوں کے لیے تھوڑا ہی ہے۔ تو پڑھتے نہیں قرآن پاک کو۔ 100 برس کی عمر کسی کی، 80 برس کی کسی کی، 70 برس کی، 60 برس کی عمر ہو گئی، وہی بچپن سے 4 قل یاد ہیں، 60 برس تک 4 قل ہی پڑھے مگر ان کا بھی ترجمہ یاد نہیں۔ کیا بات ہے؟ کیا مذاق ہم نے لگا رکھا ہے؟ کس قدر لاپرواہی کا معاملہ۔ اصل میں دین ہماری ترجیحات میں ترجیحات میں نہیں۔ اب یہ جو دکان کی بات ہے، مجھے ایک منٹ ادھر وقفہ لے لوں تھوڑا جی سا۔ انشاءاللہ۔ ناظرین میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہتا ہوں، چونکہ اب دکانداری شروع ہونے والی ہے تو پھر اس پہ بات کریں گے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وہ کسی کو ایک مکالمہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے صاحب نماز میری عبادت ہے اور چوری میرا پیشہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نماز بھی میری عبادت ہے اور کاروبار بھی میری عبادت ہے، تو جب کاروبار میری عبادت ہوگا تو پھر چوری جو ہے وہ نہیں ہوگی، چونکہ چوری جو ہے عبادت نہیں ہو سکتی۔ استغفر اللہ، یہ بہت پرانا جملہ ہے اور بڑا کہنا چاہیے کہ ہم تو ظاہر پر فوراً استغفر اللہ پڑھیں گے کہ نماز میری عبادت اور چوری میرا پیشہ، یعنی ہم نے اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی بندگی کو اور اللہ کے دین کو خانوں میں بانٹ دیا۔ اور یہ اللہ معاف کرے انتہائی گھٹیا درجے کا مذاق ہے یہ دین کے ساتھ۔ جی اچھا، اب آئیے وہ جو بات چلی تھی کہ دکان پر جا کر میں بھول جاتا ہوں، آئیے قرآن پاک سے پوچھ لیتے ہیں۔ سورۃ النور ہے 18ویں پارے میں، اس کی آیات 35، 36، 37، 38 میں بڑے اہم مضامین آئے۔ وہیں پر آیت نمبر 37 میں بات آتی ہے رجال لا تلہیہم تجارت، تجارت کا لفظ ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے محبوب بندے، نیک بندے کیسے ہیں؟ ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ اللہ کے نیک بندے جب تجارت میں بھی مشغول ہوں تو یہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اس تجارت کے وقت بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بھائی حلال کمائیں گے تو تجارت حلال ہے، ثواب ملے گا، حرام کمائیں گے تو گناہ ملے گا۔ جب کسی کو اپنا پروڈکٹ پیش کریں گے، کوئی شے بیچیں گے تو اگر عیب ہوگا تو بتا دیں گے سنت کی تعلیم ہے، تولیں گے تو جھکتا ہوا تولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے، مبالغہ نہیں کریں گے، مبالغہ آرائی نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، خیانت کا معاملہ نہیں کریں گے، پیمنٹ وقت پر کریں گے، جو سیمپل دکھائیں گے وہی سپلائی کریں گے، چیک دیں گے تو باؤنس نہیں ہوگا، وعدہ کر لیں آن لائن ٹرانزیکشن کا پیمنٹ کا تو وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے لا تلہم تجارت ولا بیع، ان کی تجارت نہ خرید و فروخت، کوئی شے ان کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے لیے نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ تبھی تو کہا کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، رزق حلال کمانا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد۔ تو رزق حلال کمائیے، فرض ہے، حلال کمائیں گے ثواب ملے گا، اللہ کا ذکر یہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ ہاں بعد الفرائض، اس کو لوگ بیان نہیں کرتے، دیگر فرائض کے بعد، یہ نہیں کہ نماز ضائع ہو رہی جی میں رزق حلال کما رہا ہوں، زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری میں رزق حلال کما رہا ہوں، ہاں اور اللہ کے دین کے دعوت دین کا فریضہ بھلائے بیٹھے جی میں رزق حلال کما، بھائی رزق حلال کمانا ایک فریضہ ہے دیگر فرائض کے بعد۔ لیکن بات کیا چلی تھی کہ مسجد میں بھی اللہ کو بڑا مانا تو دکان پر بھی اللہ کو بڑا مانے گا، کمائے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن اللہ کو بھولے گا نہیں، اللہ کا ذکر وہ کرتا رہے گا۔ اور اللہ کے ذکر سے ایک اور مراد کیا ہے؟ ذکر کا ترجمہ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر رکھنا، یہ ذکر کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے، دل میں اللہ کو حاضر رکھنا۔ تو اگر میں کسی کو جھوٹ بول کر بیچ رہا ہوں تو اللہ کو میں نے کہا حاضر رکھا، اللہ نہیں دیکھ رہا، اس کو نہیں پتا، اللہ کو تو پتا ہے نا۔ اگر وہ گوشت بیچنے والا دکھا اچھا رہا ہے پیس اور چھیچڑے ڈال کے تول رہا ہے، اور خاص طور پر ہمارے یہاں تو سبزی والے اور فروٹ والے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ 1 کلو ٹماٹر خرید دیجئے، گھر جا کے 1 پاؤ سڑے ہوئے اور چھوٹے ٹماٹر کچے نکلیں گے اس میں سے،
تو کیا اللہ کو یاد کیا؟ فروٹ خرید لیں تو بھی یہی ہوگا. تو اب جی گاہک کو پتہ نہیں چلا, کسٹمر کو پتہ نہیں چلا, میں نے اس کو بے وقوف بنا دیا, میں نے ہاتھ کر دیا. بھائی تم نے اس کے ساتھ ہاتھ کر لیا, کیا اللہ کو تم بھول گئے؟ کین وی پلے ود اللہ سبحانہ وتعالی؟ اللہ کے ساتھ نہ سواد ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ذکر کا مطلب ہے دل میں اللہ کو حاضر رکھنا. بیٹا ہوں, ماں باپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں, تو اگر اللہ کی یاد دل میں ہوگی نا تو با ادب ہو کر کھڑا ہوں گا. ورنہ آج ماں باپ کو بھی لوگ اولڈ ہاؤسز میں جس طرح پھینکتے ہیں, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور ہم بات بھی کر چکے ہیں. اصل میں ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ تنہائی کے گناہ ظاہر زیادہ ہوتے ہیں. تنہائی میں ہم سمجھتے ہیں ہم تنہا ہیں. آدمی کبھی بھی زندگی میں تنہا نہیں ہوتا, چار ہوتے ہیں. ہاں, ایک تو وہ خود ہوتا ہے, دو یہ بیٹھے ہوئے, ایک دائیں کاندھے پر ایک بائیں کاندھے پر, تین ہو گئے, ایک اللہ ہے, چار ہے. آدمی تنہا کب ہوا؟ ہوا معاکم اینما کنتم, سورہ حدید میں آتا ہے تم جہاں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے. سورہ قوف میں آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. مطلب یہ احساس اگر ہو, یہ استحضار اگر ہو, اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اسلام کو دین سمجھیں گے. اگر ہم مذہب سمجھیں گے تو نہیں ہوگا. ہاں, تو یہ تصور ہے دین کا کہ ہر آن اللہ کے حکم کے تابع رہنا, چاہے وہ عبادات کا موقع ہو, وہ خوشی غمی کا موقع ہو, وہ کاروبار کا موقع ہو, وہ گھر کا معاملہ ہو, وہ دوست احباب کے ساتھ ہو, وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہو معاملہ, پڑوسیوں کے ساتھ ہو, یا میں باس ہوں اور اگلا امپلائی, یا میں امپلائی ہوں اور اگلا باس ہے میرا, یا میں ممبر آف پارلیمنٹ ہوں, یا میں عدالت کا جج ہوں, یا میں پولیٹیشین ہوں, یا ملک کا میں سربراہ ہوں, یا میں سپہ سالار ہوں, واٹ ایور اٹ مے بی. ان سب چیزوں کی ویلیو کوئی نہیں. ویلیو کوئی نہیں. تقسیم اسمان میں سب اللہ کے بندے, اور اللہ ہمارا معبود ہے 24 گھنٹے کے لیے. اس نے اپنا دین 24 گھنٹے کے لیے دیا, اور اس کا تقاضا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, جس میں پھر اجتماعی معاملات میں اس کے احکام کے نفاذ کا تقاضا بھی شامل ہے. قرآن پاک میں اب ذرا ایک اور اینگل سے لیتے ہیں. قرآن پاک میں لکھا ہے کہ چور کی سزا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. سورہ مائدہ میں آتا ہے آیت نمبر 35 میں. کون کاٹے گا چور کے ہاتھ؟ جو خود چوری نہ کرتا ہو. جی, اور کیا میرے گھر میں کسی نے چوری کی, میں نے ہاتھ کاٹ دیے خدا نہ مثال کے طور پر, تو اس کا بھائی میرے ہاتھ کاٹے گا, پھر میرا بیٹا اس کے ہاتھ کاٹے گا. یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. بھائی اس حکم کے نفاذ کے لیے نظام چاہیے آپ کو مجھے. ایگزیکٹلی, وہ نظام دین قائم ہوگا تو یہ حکم نافذ ہوگا نا. قاتل کی سزا کیا ہے؟ اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتا. قاتل کی سزا کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, سورۃ البقرہ آیت 179. اے عقل مندو, قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگانی موجود ہے. زندگانی موجود ہے. ہاں, اب اگر ایک شخص نے ایک کے باپ کو قتل کر دیا, بیٹا جا کے اس قاتل کو قتل کرے گا, اس قاتل کا بیٹا اس کو جا کے قتل اور کرے گا. یہ ہو رہا ہے ہمارے, تو یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ. یہ ہے, اب بھی ہے. تو یہ قصاص کا حکم نافذ کیسے ہوگا؟ جب آپ کے پاس میرے پاس نفاذ دین موجود ہوگا. قرآن پاک کہتا ہے کہ جو اختیار جن کو عطا ہوگا وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے. حکمرانوں کا زکوٰۃ دینے سے مراد ہے زکوٰۃ کا پورا نظام. اس زکوٰۃ کے ساتھ عشر کا حکم بھی ہے. یہ آپ اور میں تھوڑی کر سکیں گے. اس کے لیے امت پہ نظام قائم ہوگا تو یہ احکامات پر عمل درآمد ہوگا. اسی طریقے پر قرآن پاک میں جو ہے وہ زانی کی سزا کا تذکرہ ملتا ہے. کیسے سزا نافذ کریں گے جب تک کہ نظام موجود نہ ہو. اسی طرح کفالت عامہ کا تصور دین میں موجود ہے. سیدنا عمر کا دور ہے رضی اللہ عنہ, یعنی ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور آج غیروں نے ہمیں دیا نا, ہمیں تو اللہ کے دین نے دیا ہے. سیدنا عمر نے نافذ کر کے دکھایا رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کیسے کریں گے جب تک کہ نفاذ نہ ہو اس کا. اس کو ایک اور اینگل سے سمجھ لیں. ہم نماز ادا کرتے, اللہ ہم سب کو توفیق دے, آمین. اس سے پہلے وضو شرط ہے. تو وضو کو شرط کہتے ہیں اور نماز کو فرض کہتے ہیں. ایک اور تفصیل, نماز سے پہلے کچھ کام کرنا لازم ہوتے ہیں, ان کو ہم شرائط کہتے ہیں, اور کچھ اعمال نماز کے اندر ان کو ہم فرائض کہتے ہیں. بھئی نماز سے پہلے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے, کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے, جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے, قبلہ رخ ہونا ضروری ہے, نماز کا وقت داخل ہو جانا ضروری ہے باوضو وغیرہ. یہ شرائط ہیں. یہ پوری ہوں گی تو میں نماز ادا کر سکتا ہوں. تو یہ کہنے کو ہم شرائط کہتے ہیں, یہ بھی فرائض. یہ پورا نہ ہو تو نماز کے لیے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اس کو فقہا نے فرمایا کہ مقدمۃ الواجبی واجبۃ. اب یہ خاص ٹھیٹ فقہا کی اصطلاح ہے. مقدمۃ الواجبی واجبۃ, ایک عمل واجب ہے, فرض ہے, اس سے پہلے اگر کوئی شرط ہے تو وہ بھی فرض ہوتی. اس کے بغیر وہ ہو ہی نہیں سکتا. جی بالکل, تو اس کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا. تو وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. نماز ادا کرنی تو وضو شرط ہے, وضو بھی فرض ہے. بھائی اللہ کی شریعت کہتی ہے نماز کا اجتماعی نظام بھی قائم ہوگا, زکوٰۃ کا اجتماعی نظام بھی قائم ہوگا, عشر کا معاملہ بھی ہوگا, سزاؤں کا نفاذ بھی ہوگا, کفالت عامہ کا تصور بھی ہوگا, اجتماعی معاملات کے فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں گے. اب عدالتی نظام بنانا پڑے گا نا.
تو یہ جب تک نظام قائم نہیں ہوگا ہم شریعت کے بہت سارے احکامات پر عمل نہیں کر سکیں گے. تو نماز فرض ہے، وضو شرط ہے، وضو نہ ہو تو نماز نہ ہوگی، تو وضو بھی فرض ہو گیا. شریعت کے بہت سے احکامات پر عمل کرنا فرض ہے ہم پر، جیسے کہ کچھ اجتماعی معاملات کا ذکر ہوا. شریعت کے بہت سارے معاملات پر عمل کرنا فرض ہے، مگر وہ عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نظام قائم نہ ہو. نظام قائم نہ تو نظام کو قائم کرنا بھی فرض ہو جائے گا. فرض ہو گیا. یہ کریں گے تو ان احکامات پر عمل ہو سکے گا. یہ مقدمہ میں چاہ رہا تھا کہ میں ناظرین کے سامنے آ جائے. اچھا، جب ہم کوئی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے ایک بالکل اصولی سی اور فطری سی بات ہے، فطرت کے تقاضے ہیں کچھ اور کچھ ضرورتیں، منطقی سی بات ہے کہ جب تک آپ کو نافذ کرنے کے اختیارات نہیں ملیں گے آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک ریاست کا ہونا ضروری ہے. جب ایک ریاست ہوگی وہاں آپ کا حکم چل رہا ہوگا. جب آپ کا حکم چل رہا ہوگا تو آپ جو چاہیں گے حکم کریں گے اور اللہ کا حکم کو نافذ کریں گے. اسی لیے سب سے پہلے جس چیز کا نمونہ پیش کیا گیا وہ تھا مدینے میں ایک ریاست کا قیام، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں جھیلی، ہجرت کی اور جا کے ایک ریاست قائم ہوئی تاکہ وہاں اللہ کا نظام قائم. الحمدللہ ہمیں تو یہ ریاست ملی ہوئی ہے اللہ کے حکم سے، ریاست پاکستان. جی. اب دو تین بڑی اہم ہمیں ریاست قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریاست ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. ریاست کو واقعتاً اسلامی بنانے کی ضرورت ہے. اچھا، آپ نے فرمایا قوت، اس کو فقہا کہتے ہیں قوت نافذہ، مشہور الفاظ ہے. قوت نافذہ، قوت نافذہ ہوگی تو احکام کا نفاذ ہوگا. اب یہیں سے ایک اور مسئلہ سمجھے، بہت مشہور حدیث ہم بار بار بیان کرتے ہیں، بدی کو اپنے ہاتھ سے بدل دو، جی، منکر کو اپنے ہاتھ سے بدل دو. یہ تو قوت نافذہ ہے. اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلو، اور زبان کی طاقت نہیں دل میں برا جانو، مگر یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. میرے اس وجود پر میرا اختیار ہے نا، میں نافذ کر سکتا ہوں. میری اولاد پر کچھ میرے اختیار ہے، میں نافذ کر سکتا ہوں. کچھ معاملات شریعت کے، نماز کا حکم ہے، میں محلے والوں پر کر سکتا ہوں؟ نہیں، طاقت نہیں ہے نا. تو اب اجتماعی معاملات کے نفاذ کے لیے طاقت کہاں تک چاہیے؟ ریاست کی سطح تک. تو ریاست قائم ہو اور ریاست اسلامی خطوط پر قائم ہو، یہ قائم کرنا فرض ہے ہمارے ذمے. ریاست قائم ہو، ریاست پہ قوت نافذہ ہو، ایک وہ حکم جاری کرے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس پہ حد جاری کی جائے گی، نماز پڑھنے کو لازم قرار دیا جائے، اس کے بینیفٹس بھی دیے جائیں، سب اس کے لیے سارے معاملات. بہرحال ایک لمبا موضوع ہے جس پر گفتگو کر رہے ہیں. اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت آج ختم ہو رہا ہے، لیکن گفتگو ہماری ابھی مکمل نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں یہیں سے اس تسلسل کو قائم رکھیں گے. میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر آپ سے رخصت ہوتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کی حدود میں سے کوئی ایک حد ایک مرتبہ زمین پر جاری ہو تو اللہ 40 دن برسنے والی بارش سے زیادہ خوشحالی زمین والوں کو عطا فرماتا ہے. یہ بیہقی شریف کی روایت ہے. اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو، بڑی خوشحالی اللہ عطا فرمائے گا دنیا میں بھی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق، مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.